میرا ایک سوال ہے آپ سے. آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے. اہل سنت کے عالم ہیں ثاقب رضا مصطفی صاحب. انہوں نے نماز جمعہ کے خطبے میں اہل تشیع کے متعلق کچھ چیزیں بیان کی ہیں اور بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شیعہ ہی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو حضرت علی علیہ السلام کو ملنا تھی، جبرائیل علیہ السلام نے غلطی سے نبوت حضور علیہ السلام کو دے دی. کیا واقعی یہ شیعہ عقیدہ ہے؟ ذرا وضاحت فرما دیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم عجل ولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جناب محترم شاہ صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے جناب مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام ہے. تو مومنین کرام، ذرا اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور مولانا صاحب تک اگر یہ بات پہنچ جائے، کوئی پہنچا دے تو میں آپ کے پہنچانے والوں کے ممنون اور مشکور ہوں گے. اس لیے کہ نہ کسی سے ضد ہے نہ ٹکراؤ ہے، لیکن اپنے مذہب پہ اگر کوئی اعتراض آئے تو پھر اس کو کلیئر کرنا ہم پہ لازم ہے. تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سوال میں بیان کیا ہے کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت حضرت علی علیہ السلام کا حق تھا، وہ مل گئی غلطی سے جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم کو دے گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ مکتب تشیع شاید مولانا صاحب نے پڑھا ہی نہیں ہے. مولانا صاحب اگر نہج البلاغہ پڑھ لیتے، جس میں خود امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے آقا مولا، جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضور امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ میرے آقا مولا، جو چیز آپ کی موت سے منقطع ہوئی وہ کسی اور کی موت سے انقطاع اس میں نہیں آ سکتا. یعنی آپ کے جانے سے وحی کا سلسلہ رک گیا، آپ کی وجہ سے وحی آتی تھی، وحی تشریعی. آپ چلے گئے، وہ سلسلہ رک گیا، اس میں انقطاع آ گیا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں خود نبی اکرم کو، خود ان کی نبوت کو مانتے ہیں، بلکہ اس طرح مانتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے نبی اکرم کی نبوت کی تصدیق کی تھی وہ میں علی بن ابی طالب ہوں. شیعہ کا بھائی یہ عقیدہ ہے، شیعہ کا مسلک یہ ہے. اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں انا الاول، میں ہی وہ اول ہوں جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی رسالت و نبوت کی تصدیق کی تھی. لوگ ابھی بتوں کے آگے جھک رہے تھے، میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. سب سے پہلے رسول اللہ کی رسالت پر ایمان کا اظہار کرنے والے مولا علی علیہ السلام. تو یہ کون سا شیعہ ہے کہ جو مولا علی کو چھوڑ کر، جو جس طرح مولا علی نبی اکرم کو مانے اس کو چھوڑ کر کسی ایسے طریقے سے مان لیں کہ مولا علی کا حق بنتا تھی نبوت؟ وہ شیعہ نہیں ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ مسلک تشیع پڑھ کر پھر شیعہ کے متعلق گفتگو کیا کریں. جاہلوں کو آگے بٹھا لیتے ہیں آپ اور ان کو پھر پڑھ کے سناتے ہیں، ان سے دادیں لینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بندہ دیانت و عدالت سے کام لینا چاہیے. آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کا ایک نام ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں غیر ذمہ دارانہ. مکتب اہل بیت، مکتب تشیع آپ پڑھیں. اور جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. یہ غالی ہیں، جو نصیری اور غالی، ان کے 18 فرقے ہیں. ان کے 18 فرقوں میں سے، یعنی اچھا بات ذہن میں رکھیں کہ غالی اور شیعہ ایک نہیں ہے. یہ اس طرح ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں جس طرح نبی اکرم علیہ السلام اور ابو جہل ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. شیعہ اور غالی اس طرح ایک دوسرے کی ضد ہے اور مد مقابل ہیں جس طرح امام حسین علیہ السلام اور یزید ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. اس طرح مد مقابل ہے.
جو غالی کو شیعہ کہتا ہے وہ یا تو پاگل ہے یا منافق ہے، خیانت کار ہے وہ۔ غالیوں کے 18 فرقے ہیں، پڑھیں کتب پڑھیں، یعنی فرق کے عنوان پر جو کتابیں لکھی گئی ان کو اٹھائیں دیکھیں۔ غالیوں کے 18 فرقے ہیں بھائی، اور ان غالیوں کے 18 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جسے فرقہ غرابیہ کہتے ہیں، الغرابیہ۔ یہ فرقہ غرابیہ جو ہے یہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ یہ میرے پاس توحید صدوق ہے، اس کے صفحہ نمبر 310 پر، یہی 309 310 311 یہاں پر ان فرقوں کا تذکرہ، ان میں سے ایک فرقہ ہے فرقہ غرابیہ، اور یہ غالیوں کا فرقہ، نہ کہ شیعوں کا۔ مثلا اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اہل سنت ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ قادیانی کو وہ جو احمد جس کے نبوت کے قائل، نعوذ باللہ، قادیانی اہل سنت جو ان کے قائل ہیں، اس کی نبوت کے قائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، آپ کا کلمہ ان کے ساتھ ایک جیسا، آپ کی نماز ان جیسی، آپ کی اذان ان جیسی، آپ کا وضو ان جیسا، آپ کا حج ان جیسا، آپ کی عبادات ان جیسی۔ ہمارا غالیوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی اشتراک نہیں ہے، یعنی آپ اتنا کچھ مشترکات رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتے بلکہ قادیانوں کے مخالف سمجھتے ہیں، اور ہماری کوئی چیز بھی غالیوں کے ساتھ مشترک نہیں ہے، پھر آپ غالیوں کو شیعہ کہتے ہیں یا شیعوں کو غالی کہہ دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا عدل سے کام لینا چاہیے، دیانت سے کام لینا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں غالیوں کے 18 فرقے ہیں، اور ان 18 فرقے میں ایک فرقہ ہے الغرابیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ قال محمد بعلی اشبہ من الغراب بالغراب والذباب بالذباب۔ یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم علی کے ساتھ اس طرح مشابہ ہیں کہ جس طرح نعوذ باللہ ایک کفہ دوسرے کفے کے ساتھ، الیاذ باللہ، توہین ہم اس جملہ یہ، لیکن غرابیہ اسی غراب بالغراب، اسی سے غرابیہ ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں فبعث اللہ جبرائیل الی علی نعوذ باللہ، کہ اللہ نے جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا تھا، فغلط جبرائیل فی تبلیغ رسالت من علی الی محمد۔ فرقہ غرابیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل نے غلطی کی، نبوت اور رسالت کو علی سے پھیر کر نبی اکرم کو دے گئے۔ ہم اس کو فرشتہ بھی نہیں مانتے جو غلطی کر جائے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے بھائی، انہوں نے نعوذ باللہ نبوت علی علیہ السلام کو دینا تھی، وہ محمد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کو دے۔ اب بات سنیں ذرا، یہ فرقہ غرابیہ کا عقیدہ ہے، اور فرقہ غرابیہ شیعہ کا فرقہ نہیں ہے، یہ غالیوں کا فرقہ ہے۔ 18 فرقے ہیں غالیوں کے، ان میں ایک فرقہ رضامیہ ہے، ایک فرقہ مفوضہ ہے، ایک فرقہ بدائیہ ہے، ایک فرقہ بدائیہ ہے، ایک فرقہ جو ہے وہ خطابیہ ہے، ایک فرقہ جناحیہ ہے، ایک فرقہ سمائیہ ہے، ایک فرقہ علیائیہ ہے، ایک فرقہ نصیریہ ہے۔ 18 فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ غرابیہ۔ اب غرابیہ کی عقائد کو اٹھا کر شیعہ کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں شیعوں سے، تہمت لگا رہے ہیں تشیع پہ۔ اب آ جائیں ذرا تشیع کے نزدیک، اسی توحید صدوق میں اہل بیت اطہار نے غالیوں کے متعلق کیا بیان فرمایا۔ شیعہ کے لیے اہل بیت اطہار فرماتے ہیں کہ ہم شجر ہیں تو یہ پتے ہیں، حدیث ہے باقاعدہ، یہ اہل سنت کی کتاب، محدث جوینی امام ذہبی کے استاد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی فرائض السنتین اہل بیت کی فضیلت پر، اس کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں نے کہا پتے ہیں شیعہ، جب کسی شیعہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے ایک پتا گر جاتا ہے، تو یہ ہے۔ لیکن جو غالی ہیں ان کے لیے اہل بیت اطہار کیا فرماتے ہیں؟ شیعہ کے لیے مولا فرماتے ہیں جب ہمارا کوئی مومن بھی مریض ہوتا ہے تو ہم بھی اس کی وجہ سے مریض ہو جاتے ہیں، یہ کمال محبت ہے شیعہ کے ساتھ۔ لیکن غالیوں کا جب تذکرہ کیا تو میرے 8ویں مولا امام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں
انما وضع الاخبار ان فی التشبیہ والجبر الغلاط، ہم سے منسوب کر کے تشبیہ اور جبر کے متعلق جو احادیث بیان فرمائی کے وضع کر دی گھڑ دی ہے وہ گالیوں نے گھڑی ہے۔ الذین صغروا عظمت اللہ، یہ غالی وہ ہے جو اللہ کی عظمت میں کمی کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو گھٹا کر پیش کرتے ہیں۔ ومن احبهم فقد ابغضهم، امام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے غالیوں سے محبت کی اس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا۔ ومن ابغضهم فقد احبنا، جس نے غالیوں سے بغض رکھا وہ یہ سمجھے کہ اس نے ہم اہل بیت سے محبت کی۔ ومن والاهم فقد عادانا، جس نے ان سے انس کی اختیار کیا اس نے ہمارے ساتھ عداوت اختیار کی۔ ومن عاداهم فقد والانا، جس نے ان سے عداوت کی گالیوں سے وہ یہ سمجھے کہ اب وہ ہمارا محب بنا، ہمارا موالی بنا۔ پھر فرماتے ہیں ومن وصلهم فقد قطعنا، جس نے ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیا اس نے ہم سے تعلق ختم کر لیا۔ ومن قطعهم فقد وصلنا، جس نے ان سے تعلق قطع کر لیا اس کا تعلق ہم سے جڑ گیا، گالیوں سے تعلق قطع کرنے۔ ومن جفاهم فقد برنا، جس نے ان سے جفا کی اس نے ہم سے وفا کی۔ ومن برهم فقد جفانا، جس نے ان سے نیکی کی گالیوں سے اس نے ہمارے حق میں جفا کی۔ وہ ہمارے حق میں وفادار نہیں سمجھا جائے گا، جفاکار سمجھا جائے گا۔ من اکرمہم فقد اہاننا، جس نے غالیوں کی عزت کی اس نے ہم اہل بیت کی توہین کی۔ ومن اہانہم فقد اکرمنا، اور جس نے ان کی توہین کی اس نے ہماری عزت کی۔ اہل بیت اطہار غالیوں کو کس سطح پہ رکھ رہے ہیں، اور آپ گالیوں کو اٹھا کے شیعہ بنا رہے ہیں، اور پھر ایک باطل فرقہ کافر لوگوں کا عقیدہ آپ شیعہ پہ تطبیق کرتے جا رہے ہیں۔ کچھ خیال کریں، حق سننا، حق بولنا سیکھیں اور حق کو پسند کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔